سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی مالکی شافعی حنبلی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میری گفتگو ہی نام نہاد شیخ الحدیث و تفسیر عرف یتیم العلم والفقیر مفتی ریاست سے، اور 2 نمبری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور فراڈ پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ سامعین محترم، آپ شروع میں سنیں گے، یہ بندہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے برابر عالم الغیب کیسے ہے؟ تو سامعین محترم، یہ کتنا بڑا جھوٹا اور ذلیل اور کذاب ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت میں کسی کا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے برابر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب ہے یا غیب جانتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور قدیم ہے، لامحدود ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب عطائی ہے، عارضی ہے، حادث ہے، محدود ہے۔ تو جب کہ ہمارا یہ صحیح عقیدہ ہے اور بالکل صاف ستھرا عقیدہ ہے، لیکن چونکہ ان کو لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے اور لوگوں کو ٹھگنا ہوتا ہے، اور ان کے جو اندر کوٹ کر کے غلاظتیں بھری ہوئی ہیں انہیں کو نکالنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایسے الٹے سیدھے الزامات لگا کر کے اپنے جو ہے گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ وائز سنیں، یقیناً آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یہ شیخ الحدیث و تفسیر عرف یتیم العلم والفقیر کیسے جان چھڑا کر کے بھاگا ہے اور ان کی زبان کیسے گنگ ہو گئی ہے۔ سامعین ملاحظہ فرمائیں۔ ہیلو مفتی صاحب، اگر مفتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر عالم الغیب تھے تو حضرت عائشہ کا حال مفتی کیوں نہیں بتایا؟ صاحب وہی تو میں نے جو ان سے سوال کیا، اس کے بعد انہوں نے جو مجھے جواب دیا ہے انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، علم غیب کہیں ثابت نہیں آپ سنیں تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اس آیت میں یوم میثاق کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لے رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان پر ضرور ایمان لے آنا۔ غیب ثابت نہیں ہو رہا حضرت انہوں نے جو بتایا پہلے آپ سنیں تو صحیح، ان کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا مطلب۔ سامعین محترم، تو سنا آپ نے کیسے یہ جان چھوڑا کے بھاگا؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری بات سن لیں، اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کریں، آپ جواب دیں۔ لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہم لوگوں نے اور ہمارے ملاؤں نے جو خود ساختہ اصول بنایا ہے اس کی دھجی اڑنے والی ہے، اس لیے یہ جان بچا کر کے فرار ہو گیا۔ انہیں کہتے ہیں کہ یہ شیخ الحدیث ہے و تفسیر، میں تو کہوں گا یہ شیخ چلی ہے اور یتیم العلم والفقیر ہے۔ اس یتیم العلم والفقیر کو میں نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اب جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے عہد لے رہا ہے کہ تمہارے درمیان جب وہ رسول تشریف لے آئیں تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا تو تم ضرور ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ تو وہ رسول سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ یہ غالباً تفسیر قرطبی میں بھی ہے اور شاید کہ دوسرے تفاسیر میں بھی مل جائیں گے۔ حضرت مولا کائنات راوی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ رسول سے مراد آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ تو سامعین محترم، اب یہ وہابی دیوبندی کا خود ساختہ اصول کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، بتا دیتے، نہیں بتایا مطلب علم غیب نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا منافقین نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اگر علم غیب ہوتا تو بتا دیتے۔ تو یہی اصول، یہ عقلی گھوڑے جو یہ دوڑاتے ہیں اور ان کا خود ساختہ اصول جو ہے، اسی کی تناظر میں اس آیت میں رب انبیاء علیہ السلام سے عہد لے رہا ہے اور کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے درمیان اگر آ جائیں وہ رسول، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بات ہو رہی ہے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا تو تم ضرور ان پر ایمان لانا۔ تو وہابیوں کے اصول کے مطابق جو انہوں نے گڑھا ہے، تو پھر کیا اس آیت سے یہ وہابی کیا ثابت کریں گے کہ معاذ اللہ رب کو بھی علم غیب نہیں ہے؟ کیونکہ اگر غیب کا علم ہوتا تو کیوں کہتا کہ تمہارے درمیان اگر ہمارے رسول آ جائے تو ایمان لانا؟ تو وہابی
کہ یہ یتیم العلم والفقیر کو میں یہ آیت پڑھ کے یہی پوچھنے والا تھا کہ رب فرما رہا ہے، اپنے انبیاء علیہ السلام سے عہد لے رہا ہے کہ تمہارے درمیان میرے رسول تشریف لے آئیں تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا، تو تم اس پر ضروری ایمان لانا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم غیب حاصل ہے یا نہیں، اور یہ علم غیب حاصل تھا یا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں؟ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل تھا یا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا یا نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سب سے آخر میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ تو دیوبندی اصول کے مطابق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں بھیجیں گے۔ اگر پتہ ہوتا تو انبیاء علیہ السلام سے کیوں عہد لے رہا ہے کہ تمہارے درمیان تشریف لے آئے تو ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا؟ تو سامعین محترم یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بری طرح سے پھنس جائے گا، اور ان کا جو خود ساختہ اصول ہے یہ جو ہے درہم بھرم ہو جائے گا، اور یہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ یہ جو شیخ الحدیث و تفسیر کا لقب لے کے گھوم رہا ہے تو یہ یتیم العلم والفقیر ثابت ہو جائے گا، اس لیے یہ جان چھڑا کے بھاگا۔ اب آگے ان کی بات سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا کہ گدے کے نیچے پڑا ہے، ادھر ادھر تلاش نہ کرتی پھرو؟ اچھا، اس لیے نہیں بتایا مفتی صاحب کہ تیمم کا مسئلہ کیسے امت کو ملتا؟ یہ جو تیمم کا مسئلہ ملا امت تک، اس امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ تیمم کیا ہے؟ جب تیمم کا مسئلہ کیسے معلوم ہوتا؟ حضرت آپ مجھے اتنا بتائیے۔ منافقین نے تہمت لگائی تو حضرت عائشہ کا کیوں نہیں پتا چلا؟ وہ اچھا، کھیت میں گئی ہوئی استنجے کی طرف، وہ حوضج میں نہیں ہے، صحابہ نے اٹھا کے ارے مفتی صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بتا دیتے تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ یہ مسئلہ امت کو کیسے ملتا تیمم والا مسئلہ؟ آپ ذرا بتا دینا مجھے۔ ہیلو 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 صادق بھائی، ہیلو، بولیے۔ یہ مفتی صاحب تو کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں۔ اب یہ دوسری ایک جگہ سے پھنسا تو دوسری جگہ بھاگ گیا۔ یہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب فون کاٹ کے پھر بھاگا، فون کاٹ کر کے بھاگ گئے یہ۔ ہاں سن تو لیجیے منور بھائی، ہاں بولیے۔ جو ایک طرف سے چھوٹا ہے، ایک طرف سے پھنسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں سے بھاگ کر کے دوسری جب تیمم والی بات واضح ہو گئی تو وہاں سے بھاگ کے پوچھ کے بھاگا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، اب یہ تہمت پر آیا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی دھو دیں گے، تہمت پر بھی دھو دیں گے۔ ارے بہت برا پھنس گیا نا، ادھر بھی تو پھنسا نا۔ اب دیکھیے صادق بھائی، اس سے پہلے میں نے جو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی پارہ نمبر 18 میں، جی، اور صادق بھائی ہاں، اور میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نا، معلوم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء سے یہ عہد لے رہا ہے۔ کیا لے رہا ہے؟ عہد، کہ میرے نبی اگر تمہارے درمیان تشریف لے آئے تو تم ان پر ضرور ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا۔ تو جیسے یہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، تو یہاں جب اللہ عہد لے رہا ہے تمام نبیوں سے کہ تمہارے درمیان میں آئے تو تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں سب سے آخر میں بھیجوں گا؟ اس کے بقول تو بالکل نہیں پتا تھا نا۔ ہاں، تو یہی تو میں ان کو پوچھنے کے لیے یہ آیت پڑھا تھا۔ میں دیکھیے صادق بھائی، میں جانتا ہوں کہ ان وہابی یہ ہے کیا، ان کا لقب کیا ہے صادق بھائی معلوم ہے؟ شیخ الحدیث و تفسیر۔ تو میں کہتا ہوں یہ ادھورا ان کا لقب ہے، ان کا لقب میں پورا کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث و تفسیر یتیم العلم والفقیر، یہ ہے ان کا پورا لقب، اور یہ ان کے شایان نشان ہے۔ کیسے فون کاٹ کر کے بھاگ رہی ہے؟ جب ان کے دیوبند کے شیخ الحدیث کا یہ عالم ہے تو ان کے جوہلا کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے سچ کہنے والے نے کہا ہے کہ گدھے کے عضو تناسل کے جیسے اس کے جوہلا کا عقیدہ ہے۔ جب ان کے شیخ الحدیث، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں؟ میں نے پوچھا کہ بھائی تم ہی بتا دو کہ اگر بتا دیتے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تو امت کو جو مسئلہ ملا تیمم کا یہ کیسے ملتا؟
اب بیچارہ لاجواب ہو گیا، چلا گیا دوسری طرف۔ اب بھاگ رہا ہے، الزام لگایا۔ چلو الزام ابھی رکتی ہے، دیکھتے ہیں اٹھاتا کہ نہیں فون۔ ہاں تو اس پر آئیے نا جو تہمت علی بات۔ سامعین محترم، جب میں نے دوبارہ فون لگایا، دوبارہ نہیں بلکہ تیسری یا چوتھی مرتبہ فون لگایا، تو بیچارہ میرا فون اب ریسیو ہی نہیں کر رہا ہے۔ یعنی ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ یہ لاجواب ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے بھاگا۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب ہم جو اعتراض کر رہے تھے اس میں بھی پھنس گئے ہیں۔ سامعین محترم، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دیوبند کے شیخ الحدیث و تفسیر کا علم کا یہ حال ہے، تو ان کے جہلا کا کیا حال ہوگا؟ صحیح تھانوی نے کہا ہے کہ ان کے جہلا کے جو عقیدے ہیں وہ گدھے کے عضو تناسل کے جیسا ہے، غائب تو پورا غائب، باہر تو پورا باہر، یہی حال ہے۔ اب ان کے جہلا کا اندازہ ان کے علماء بلکہ علماء کرائم کے علم سے لگا سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ حضرات اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان کے 2 نمبری اور فراڈ پن کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں اور ذلیل و رسوا کریں۔